ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام. ہمارے پچھلے پروگرام کا ٹاپک تھا ڈز پاکستان ہیو اٹس اون اکنامک ماڈل. آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہوگا. اس پروگرام میں میں نے پاکستان کے اکانومسٹ، پاکستان کے فائنینشیل مینیجرز، منسٹرز، پولیٹیشنز، ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا. سوال یہ تھا کہ آپ نے 75 سال میں پاکستان کا کیا اکنامک ماڈل تشکیل دیا. گورنر جنرل غلام محمد نے پلاننگ کمیشن بنایا اور اس پلاننگ کمیشن کے ذریعے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی پلاننگ شروع ہوئی. کولمبو پلان کے تحت پاکستان کے اندر پلاننگ فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا. 5 سالہ منصوبوں کا آغاز ہوا. یہ سب کچھ اب بھی چل رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں 70 سال میں جتنی معاشی ترقی ہوئی ہے، کیا وہ کسی اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت ہوئی یا وہ ہر حکومت کی اپنی پالیسیز جو عارضی طور پر وہ لائے ان کے تحت ہوئی. 40 سال فوجی حکومتیں رہیں. فوجی حکومتوں نے اپنی پالیسیز اختیار کر لیں. 1970 کے الیکشن کے بعد بھٹو صاحب اسلامک سوشلزم کا ماڈل لے کر آئے. ایوب خان نے اور بھٹو نے پاکستان میں اکنامک ریفارمز، انڈسٹریل ریفارمز، لینڈ ریفارمز، سوشل ریفارمز، ایجوکیشنل ریفارمز کی. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت. لیکن ان ریفارمز کے نتیجے میں کسی حد تک پاکستان کا معاشی نظام اور پاکستان کا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ بہتر ہوا. 1980 جنرل ضیاء کے دور سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں وہ ایزی منی کے تحت چلتی رہیں. افغان کرائسس جو 27 دسمبر 1979 کو شروع ہوا، اس میں پاکستان بیل آؤٹ ہوا ضیاء کے زمانے میں. پھر مشرف کے زمانے میں 9/11 ہو گیا، پاکستان بیل آؤٹ ہوا. پھر پاکستان کے جو اکنامک اور ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں اور جو فارن آفس کے پلانرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر محل وقوع کے لحاظ سے واقع ہے جو باقی ملکوں اور بڑی طاقتوں کے لیے مجبوری ہے اور اس کے ذریعے میں ایزی منی آتی رہے گی. مان لیا کہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے پاکستان کو ایزی منی ملتی رہے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایزی منی کب تک؟ کیا ہمارے ملک کے اپنے کوئی وسائل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسے برینز نہیں ہیں یا ایسے مائنڈز کے لوگ نہیں ہیں، جیسے ایکسپرٹس، ہائیلی اسکلڈ اکانومسٹ نہیں ہیں؟ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیپل ڈو ناٹ بائی نوائز آئیڈیاز. پولیٹیکل پارٹیز، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، انڈسٹریلسٹ، مرکنٹائل کلاس, they do not buy the ideas to change the economic status of Pakistan and do not want to establish any kind of economic model. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اکانومسٹ کو کوئی نئے آئیڈیاز دینے ہوں گے جن کی بنیاد پر پاکستان اس نیو لبرل کیپٹلزم، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بدترین سامراجی
سرمایہ داری کا نظام وہ پاکستان میں چل رہا ہے اس وقت. اس کو بدلنے کے لیے پاکستان کے اکانومسٹ کو مل کر بیٹھنا ہوگا, پاکستان کے دانشور طبقات کو مل کر بیٹھنا ہوگا, پاکستان کے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور مقتدر حلقے ہیں ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا, ڈائیلاگ کرنا ہوگا, اور پھر ایک معاشی معاہدہ تشکیل دینا ہوگا. اس معاشی معاہدے کے لیے جو موجودہ پاکستان کا معاشی نظام ہے, جس کا کوئی نہ سارا ہے نہ پیر ہے, سوائے تنخواہ دار طبقے, انڈسٹریلسٹ کچھ جو ٹیکس دیتے ہیں, دکاندار جو ٹیکس چوری میں اپنا ایک دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں, ڈاکٹرز جو شام کو پریکٹس کرتے ہیں وہ پتہ نہیں ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں, وہ استاد اور وہ علم فروش جنہوں نے اکیڈمیاں کھول رکھی ہیں ان کا تنخواہ سے تو ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, لیکن جو شام کو ٹیوشنوں سے کماتے ہیں کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ بالکل نہیں ہے. زراعت سب سے پسماندہ طبقہ ہے. یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا وسائل ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان اپنا ہائبرڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل تشکیل دے سکتا ہے. سب سے اہم چیز ہے مین پاور. پاکستان ان چند خوش نصیب ملکوں میں سے ایک ہے جس کے پاس بہترین انٹیلیجنٹ, اسکلڈ, ہائیلی اسکلڈ, سیمی اسکلڈ اور انسکلڈ مین پاور ہے. لہٰذا پاکستان کے اکانومسٹ کو, پاکستان کی حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس مین پاور کو کس طرح ہم چائنیز ماڈل کے اوپر اپنے ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. چائنا میں سب سے زیادہ مین پاور تھی. انہوں نے تمام دنیا کی انڈسٹریلسٹ کو اپنے ملک میں چیپ لیبر مہیا کی, ان کے ساتھ معاہدہ کیا. وہ معاہدے انہوں نے اپنے ملک کی ضروریات کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق کیے. اس وقت چائنا آٹو موبائل انڈسٹری میں, ایروسپیس انڈسٹری میں, ٹیکنالوجی میں, ریلویز میں اور عام ضروریات کی ہر کموڈٹی میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک اور کنگھے سے لے کر دنیا کے بیسٹ موبائل اور ٹیبلیٹس اور کمپیوٹر سب کچھ وہیں بنتے ہیں. لہٰذا پہلا مشورہ اور پہلا آئیڈیا جو میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا. جب ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں گے, جب ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے گا, تو ساری دنیا اس مین پاور سے فائدہ اٹھانے یہاں آئے گی. اس معاملے میں سی پیک ایک کہہ لیں فور رنر ہے. اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بڑی اہم بات ہے. مین پاور نہ صرف ملک کے اندر اس کو انگیج کر کے, دنیا کو بلا کے, انڈسٹریز لگا کے, تو ملک کو ایگریکلچر سے ٹرانزیشنل پیریڈ جو چل رہا ہے انڈسٹریلسٹ کنٹری بننے کا, اس کو کمپلیشن کی طرف, ٹیک آف کی طرف لے جایا جائے. نمبر 2, اسی مین پاور کو جو ہائیلی اسکلڈ ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, جس طرح مڈل ایسٹ میں انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا. تو وہ جو وہاں گلوبل کمپٹیشن ہے اس میں اپنے کمپٹیشن کو بڑھایا جائے
اور اپنی مین پاور کی پاکستان کے اندر ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے میکسیمم ادارے کھول کر ان کو ہر طرح کی ویٹر سے لے کر پلمبر تک، الیکٹریشین سے لے کر ویلڈر تک، اور میسن سے لے کر لیبر تک، کارپینٹر سے لے کر ٹیلر تک، ہر قسم کی ووکیشنل ٹریننگ جو شہری اور دیہاتی علاقوں کی ضروریات کے مطابق وہ دی جائے، اور پھر اس مین پاور کو آسان قسطیں، آسان کریز دے کر اپنا کاروبار شروع کروایا جائے ملک میں، اور جو بیرون ملک جا سکتے ہیں ان کو وہاں جانے دیا جائے۔ آرمی نے، پاکستان آرمی نے، جسے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فوجی فرٹیلائزر کیمپ کر لی، انہوں نے فلاں کارخانہ لگا لیا، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے بینک بنا لیے، انہوں نے یونیورسٹیاں بنا لی۔ بھائی انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو اس کی انہیں داد دینی چاہیے۔ داد اس لحاظ سے دینی چاہیے کہ انہوں نے اس ورسٹ نیو لبرل کیپٹلزم وداؤٹ اینی جس کو کہتے ہیں سر پاؤں کے بغیر، اس میں سے انہوں نے اپنی وسائل کو انوویٹ کیا اور انٹرپرینوریل اپروچ اختیار کر کے کم از کم اپنے ریٹائرڈ سولجرز کے لیے اور اپنے جو ان کے ملازمین اور ان کے بچے ہیں ان کے لیے وسائل پیدا کیے۔ ان کا یہی ماڈل ریلوے پر اپلائی ہو سکتا ہے۔ ریلوے لائنز کے ساتھ دونوں طرف، میں ایک دیہاتی گاؤں کا بندہ ہوں، میرے شہر جھنگ سے میرے گھر تک 9 کلومیٹر جو ریلوے جاتی ہے، اس کے دونوں طرف کئی ہزار میٹر زمین خالی پڑی ہوئی ہیں، اور جہاں کراچی کو دیکھ لیں، ریلوے ٹریکس کے اوپر کتنا بڑا قبضہ جو سپریم کورٹ چھڑوا رہی۔ اگر ریلوے اپنی ٹرینیں ٹھیک نہیں کر سکتا، وسائل کی کمی ہوگی، ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر وہاں وسائل کی کمی ہے اور وہ ڈیفیسٹ میں ہے تو کیا اتنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مقامی آبادی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں کہ جو کسانوں کی زمینیں اس ریلوے زمین کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کسی پرسنٹیج 35 یا 50% کے اوپر درخت لگائے کسان، اور 50% زمین گورنمنٹ دے گی، درخت کسان لگائے اور وہ لیز ہو، اور جب وہ بکے تو اس میں سے 50% آپ کسان کا ادا کریں اور اپنی زمین چھڑوا لیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو انوائرنمنٹل پولیوشن کم ہوگا، درخت آپ لگائیں وہاں وہ پر جو پاپولر کا ہے، جو سافٹ ووڈ کا ہے، جسے پیپر انڈسٹری میں، میچ سٹک انڈسٹری میں اور سپورٹس گوڈز میں استعمال کیا جا سکتا ہو، یا پھر آپ وہ درخت موسمی حالات کے مطابق لگائیں جو فیول ووڈ کا کام بھی کرتا ہو۔ آلریڈی ہمارے پاس آئرن اور سٹیل کی کمی ہے، تو سٹیل مل کو آپ بحال کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بحال کریں۔ اس سے کیوں مافیاز کیا تو بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بحال کریں، آپ اس سے کاروبار سٹارٹ کریں، اور پھر اسی سٹیل مل کی چھوٹی چھوٹی فاؤنڈریز کو ان علاقوں میں لے جائیں جہاں پر وہ کام کرتے ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ہالیڈیز دے دی۔ بھائی ٹیکس ہالیڈیز آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ٹیکس ہالیڈیز یا ٹیکس ریلیکسیشن تو آپ اس کو دے رہے ہیں جو آلریڈی بہت پیسے کا مالک ہے۔ مایا کو ملے مایا، کر کر لمبے ہاتھ، بیچارے تلسی داس کی کوئی نہ پوچھے بات۔ وہ جو گاؤں کا غریب آدمی ہے، جو شہر کا مزدور ہے، اس کو اب ٹریننگ دے کر چھوٹا قرضہ دیں، اور جیسے سندھ گورنمنٹ نے اپنا رورل سپورٹ پروگرام بنایا اور اس میں خواتین کو قرضہ دیا، اور وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور کوئی دکان کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی گندی بنا رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہیں، کوئی جانور پال رہی ہیں، خوشحالی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اس ماڈل کو باقی صوبے بھی اختیار کر لیں پروونشل لیول پر۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یونیورسٹیز کی ان زمینوں کو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ سبسڈی دے یونیورسٹیز کو کہ وہ زمینیں جو خالی پڑی ہیں ہزاروں ایکڑ، اس پر وہ انٹرپرینوریل یونیورسٹی کے ماڈل کے اوپر پلازے بنائیں، وہاں پر شاپنگ مال بنائیں،
وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں جن میں اسٹوڈنٹس کی کھپت ہو اور اس کی پیسے واپس یونیورسٹی کے پاس آئیں، تو ان کا کم از کم بجٹ جو ہے وہ پبلک فنڈنگ کی جو ڈپینڈنس ہے اس سے نکل جائے گا اور یونیورسٹیز خود کفالت کی طرف جائیں گی۔ میرے بہت سارے دوست کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کوئی کاروبار تو نہیں ہے، میں کاروبار کہہ ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی جب وہاں سے اپنے فزیکل انفراسٹرکچر سے کماتی ہیں تو طلباء کی فیسوں میں کمی آتی۔ اب ساری کی ساری کمائی یونیورسٹی کی طلباء کی فیس سے آتی ہے۔ جو زراعت ہے، آپ زراعت کو تقسیم کریں امریکن یا چائنیز ماڈل کے اوپر، اسپیسیفک ایگریکلچرل کراپس آن دی بیسز آف کلائمیٹک زون اینڈ انڈسٹریل را مٹیریل۔ سینٹرل پنجاب میں جہاں فیصل آباد سب سے بڑا مرکز ہے ٹیکسٹائل کا، وہاں آپ گنا اگوا رہے ہیں۔ جب وہاں گنا اگتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اس گنے کا کہ وہ غریب عورتیں مرد جو وہاں کام کرتے تھے اور اس سے کماتے تھے، اس کی وجہ سے وہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیونکہ سارا گنے کا جو پیداواری عمل ہے وہ مل کے اندر مورگیج ہو چکا ہے، ہل چلانے سے لے کر کھاد بیج اور پیسٹی سائیڈ سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچنے تک ٹیوب ویل تک سارا مل مالک کا مورگیج ہے۔ اس کو ختم کریں اور کسان کی ایکسپلائٹیشن بند کریں۔ پھر ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی طرف آتے ہیں۔ کمیونیکیشن سسٹم اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم جدید اکانومی کی بیک بون ہوتے ہیں۔ اگر WFO ہے اور وہ سڑکیں بنانے کا ٹھیکہ لیتی ہے فوج کی طرف سے، تو کیا سویلین گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی کوئی کمپنی نہیں بنا سکتے؟ وہ اپنا تھوڑا سرمایہ لگائیں، بجٹ بچائیں، سرمایہ لگائیں، اپنی کمپنی بنائیں اور وہ FO کے مقابلے میں لے آئیں، کمپٹیشن کریں ان کے اوپر یہ جو الزام تراشی اور تان و تشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کمپنی زیادہ بہتر آفر دے رہی ہے تو آپ بزنس لے جائیں گے، اگر ان کی نہیں ہے تو وہ بزنس لے جائیں گے۔ اب آتے ہیں بجلی، گیس، پانی کے ذریعے جو ہمارے کھال اتاری جا رہی ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ بجلی چائنا کی طرح پری پیڈ کر دیں، گھروں میں آنے والا پانی پری پیڈ کر دیں، اس کے بعد گیس پری پیڈ کر دیں۔ جو ملک میں بجلی کا یہ بحران ہے یہ ختم تو میں نہیں کہتا، لیکن 80% 70% یہ ریڈیوس ہو جائے گا، منیمائز ہو جائے گا، کیونکہ میں اتنی بجلی خرچ کروں گا جتنی مجھے ضرورت ہے۔ جب میرا بل پوسٹ پیڈ آتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کتنی بجلی خرچ کر رہا ہوں، میں کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اس کے بعد بچوں کی فیس اور تعلیم۔ آپ اپنے نئے اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ یونیورسٹیاں اپنے فزیکل انسٹرکچر کا پیسہ اپنے اس باؤنڈری سے حاصل کریں گی اور بچوں کی فیس کے اوپر جو بچوں سے والدین کی جیبوں سے نکالی جا رہی ہیں ان پہ اوپر گورنمنٹ سبسڈی دے گی اور تعلیم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر چلے گی، پرائمری اسکول سے لے کر اوپر تک۔ اسی طرح جو کالجز ہیں ان کی جو زمینیں ان کو استعمال میں لائیں، ان کے وسائل کو استعمال میں لائیں۔ پرائمری اسکول بناتے ہیں تو ساتھ ٹیچر کا گھر بنائیں، اس کے لیے وسائل پیدا کریں۔ زراعت، آپ دو طرح کی فوڈ اور کیش کراپس ہم اگاتے ہیں ربیع اور خریف میں، تو ہم اپنی تمام ادارے، ڈیفنس کے ادارے، بیوروکریٹس جو بڑے بڑے AC کے کمروں میں بیٹھ کر 1500-1600 cc کی کاروں پہ عیاشیاں مارتے ہیں، اس کو تھوڑا کام کر لیں۔ بیوروکریٹس اپنے وسائل کام کریں، تھوڑا آرمی سیکریفائس کر دے تھوڑا سا بجٹ، اور اس طرح اس بجٹ کو ایک 10-12 سال کے لیے 15 سال کے لیے ایمرجنسی کی بنیادوں پر تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ ہائی اسکول میں لازمی قرار دے دیں کہ ہر بچے کے لیے ایک سبجیکٹ، چاہے وہ کوئی سیکھے، پلمبر، ٹیکنیشین، مکینک، ڈرائیور، جو بھی بننا ہے،
ایک شعبہ وہ ضرور اختیار کرے، امریکہ، لنڈن اور یو کے، نیوزی لینڈ اور چائنا وغیرہ کی طرح اس کو یہ پروفیشنل ٹریننگ ضرور دیں، تاکہ اگر وہ ہر کسی کو ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ کچھ آئیڈیاز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان آئیڈیاز کی بنیاد پر ایک ڈیبیٹ اوپن ہو سکتی ہے کہ معاشی نظام کیسے چلانا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اکانومسٹ کو، پولیٹیشنز کو، آرمڈ فورسز کو اور سول بیوروکریسی کو، اسٹیٹ بینک کو، جوڈیشری کو، میڈیا کو مل کر بیٹھنا ہوگا، اور مل بیٹھ کر پھر ایک معاشی عمرانی معاہدہ تشکیل دینا ہوگا، جس میں میڈیا اس بات پر راضی ہو کہ وہ فضول لڑائیاں، جھگڑے اور بدتمیزی کا کلچر پروان چڑھانا بند کریں گے، بلیم گیم بند کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا وہ سیاسی نظام چاہتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ورنہ مسائل حل نہیں ہونے والے۔ ایک پارٹی یا ایک طرف سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ون سائیڈڈ ایشو نہیں ہے۔ پرائیویٹ شعبہ اور گورنمنٹ سیکٹر کے درمیان پبلک پرائیویٹ ہائبریڈ نیشنل ماڈل لانا ہوگا، اور وہ کیسے لانا ہے میں آئیڈیا دے سکتا ہوں، کیونکہ میں آئیڈیا سیل کرنے والی انٹرپرینوریل ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہوں۔ میں ماڈل نہیں بنا کے دے سکتا، ماڈل بنانا اکانومسٹ کا اور فائنینشیل ایکسپرٹس کا کام ہے۔ میری یہ یہاں میرے دل سے اٹھتی ہوئی آواز ہے، جو 70 سال میں اس قوم نے غربت، پسماندگی دیکھی ہے، سب پڑوسی آگے بڑھ گئے، بنگلہ دیش کہیں سے کہیں کھڑا ہو گیا جو ہمارا حصہ تھا، انڈیا آگے چلا گیا، چائنا دنیا کی پہلی طاقت بن گیا، ایران آگے بڑھ رہا ہے، افغانی روپے کی قیمت ہمارے روپے سے زیادہ ہو گئی، ڈالر کہیں چلا گیا۔ تو میری تو صرف اتنی ایک دلی استدعا ہے پاکستان کے تمام اکنامک سیکٹرز کے پروڈکٹیو جو شعبے ہیں ان کے لوگوں سے، ٹیکس نیٹ ورک کو دھمکیاں دینے سے نہیں بڑھ سکتا، وہ انسینٹو سے بڑھے گا، وہ اویئرنیس سے بڑھے گا۔ ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے جو وسائل، ریلوے ٹکٹ سے صرف نہیں ریلوے ٹھیک ہونی، ریلوے باقی وسائل کو استعمال میں لا کر ٹھیک ہونی۔ سڑکیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بلٹ آپریٹ کی بنیاد پر بنیں گی تو چلیں گی۔ موٹر ویز اور مائننگ انڈسٹری جو بلوچستان میں پڑی ہوئی ہے اس پر توجہ دیں، وہاں جائیں، وہاں مائننگ سے ریلیٹڈ انڈسٹری پر سبسڈیز دیں، اسپیشل انڈسٹریل زون بنائیں، اس سے آپ کی انڈسٹری بڑھے۔ امید ہے کہ پاکستان کے دانشور، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے انٹیلیجنشیا، اکیڈمیا، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی آرمڈ فورسز، پولیٹیکل پارٹیز اس حقیر کی ان چند تجاویز پر غور کریں گے اور ملکی وسائل کو بڑھائیں گے۔ علم آئے گا تو تمام چیزوں کے بارے میں شعور بیدار ہوگا، علم آئے گا تو روزگار ملے گا، پر کیپٹا انکم بڑھے گی، پر کیپٹا انکم بڑھے گی تو صحت بڑھے گی، بہتر ہوگی، صحت بہتر ہوگی، علم، صحت اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہیومن انڈیکس کو بہتر کرے گی، ہیومن انڈیکس بہتر ہوگا، پاپولیشن کنٹرول ہونے کی طرف آئے گی۔ سب سے بڑی اس وقت ایکسپلوژن جو ہے وہ نیوکلیئر ایکسپلوژن سے بھی زیادہ خطرناک پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو 2025 تک شاید 48 کروڑ تک جا پہنچے۔ اگر یہ ہو 40 کروڑ تک جا پہنچے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ ملک ٹیک آف تو کجا یہ رینگ بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے، اپنے وسائل کو یکجا اور جس کو کہتے ہیں نا مجتمع کر کے ایکویلٹی لانی ہے ان دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور ایریڈیکیٹ دا ڈسپیرٹی بٹوین دا پیپل اینڈ دا ریجنس، تاکہ کوئی سینٹریفیوگل فورسز جو ہیں وہ سینٹریپیٹل فورسز کو ڈسٹرب نہ کریں۔ سیاسی جماعتوں کو ڈسٹرائے کرنے کی بجائے مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ عوام کی رہنمائی کر کے آگے بڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ فیڈ بیک دیتے رہیے گا، پاک ایڈ کو سبسکرائب کیجئے گا،
اور اس چینل کے ذریعے وائس آف وائس لیس بننے کی میرا ساتھ دیں. اللہ حافظ.